اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینڈ آف ٹائمز دی لاسٹ چیپٹرز، یعنی آخر الزماں کے گمشدہ باب کا آخری حصہ. یمل کا علاقہ، روس میں سائبیریا کا انتہائی شمال، قطب شمالی کے نزدیک تر، جہاں درجہ حرارت -90 تک پہنچ جاتا ہے اور انسانی زندگی انتہائی دشوار. بیان ہوتا ہے کہ دنیا میں قدرتی گیس کے سب سے بڑے ذخائر اس علاقے میں، جس کے باعث یہاں حالیہ برسوں میں گیس تلاش کرتی چند بڑی کمپنیوں نے ڈیرا ڈالا. لیکن یہاں کے اصل قدیم باشندے انتہائی مختصر تعداد میں دیگر دنیا سے مکمل طور پہ الگ زندگی گزارنے کے عادی ہیں، ایک بہت مشکل زندگی. جولائی 2014 میں وہاں پرواز کرتے ہیلی کاپٹرز کے پائلٹس تب چونک پڑے جب انہوں نے اچانک زمین میں 30 میٹر چوڑا ایک سوراخ دیکھا. آس پاس کے علاقوں سے کئی سائنسداں وہاں پہنچنا شروع ہوئے تو پتا چلا کہ صرف یہی ایک نہیں بلکہ آس پاس ایسے ہی کئی اور مقامات بھی ہیں جہاں انتہائی پراسرار انداز میں زمین اندر دھسی ہوئی ہے، ایک کریٹر کی صورت میں. کسی نے دعویٰ کیا کہ شہاب ثاقب کے کچھ بھٹکتے ٹکڑے یہاں آ گرے ہیں، اور کچھ کا کہنا یہ تھا کہ زیر زمین گیسوں نے سطح کو بھرپور دباؤ سے اندر نگل لیا ہے. زمین کے اچانک پھٹ جانے اور جو کچھ اس کے اوپر ہوا اس کے اچانک اندر غائب ہو جانے کو عربی میں خسف کہتے ہیں. زمانے ماضی و حال میں ایسے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں جو قوت اور حجم میں ایک دوسرے سے مختلف تھے. آخر الزماں کی علامات کبریٰ میں سے ایک اہم 3 مقامات پہ خسف کا ہونا ہے. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 3 مقامات پر، یعنی ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرے جزیرہ عرب میں زمین دھس جائے گی. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا زمین سب کو نگل جائے گی جبکہ نیک لوگ بھی اس پہ بستے ہوں گے؟ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس زمین پہ بدکاروں کا غلبہ ہوگا. 3 مقامات پر ہونے والے وہ خسوف جن کا ذکر احادیث میں ہے آخر زمان میں رونما ہوں گے. ان کی حیثیت موجودہ دور میں سامنے آتے ایسے واقعات سے قطعاً مختلف ہوگی اور ان کی خبر اور چرچا فوراً ہر طرف پھیل جائے گا. محققین لکھتے ہیں کہ مشرق میں زمین دھسنے کا واقعہ غالباً کہیں مشرق بعید میں، مغرب میں کسی مغربی ملک میں، اور جزیرہ عرب میں زمین دھسنے کا واقعہ مدینہ منورہ کے قریب میدان بیضاء میں رونما ہوگا. جبکہ ایک اور حدیث کچھ یوں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس، لوگ مختلف شہروں میں رہائش اختیار کریں گے، ان میں سے ایک شہر کا نام بصرہ یا بصیرہ ہے. اگر تمہارا وہاں سے گزر ہو یا اس میں داخل ہونے کا اتفاق ہو تو اس کی شریری زمینوں سے، اس کی زرعی پیداوار سے، اس کے بازاروں سے اور اس کے عمرہ کے دروازوں سے بچ کے رہنا. تم اس کے نواحی علاقوں تک ہی رہنا، کیونکہ اس شہر والوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، اس پہ پتھروں کی بارش ہوگی اور وہاں زلزلے آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں بصرہ نامی شہر کی شریری زمینوں، نباتات اور بازاروں سے بھی دور رہنے کی تلقین فرمائی اور ظالم حکمرانوں کے دروازوں پر جانے سے بھی منع فرمایا. جبکہ زمین کے دھسنے سے متعلق ایک اور مقام پہ یہ ارشاد ہوا، ایک شخص تکبرانہ انداز میں اپنی چادر زمین پہ گھسیٹتے ہوئے چل رہا تھا، اسے زمین میں دھسا دیا گیا اور اس میں قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا. آخر زمان کی آخری چند علامات کبریٰ اس کائنات کی آخری ساعتوں اور اس کے دم توڑنے کے بیان سے پہلے کچھ ذرا مغربی ماہرین فلکیات کا ذکر کرتا چلوں، جو کہ تیزی سے اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ یہ کائنات بالآخر فنا ہو جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی. اگر یہ سائنسداں 1400 سال پہلے قرآن شریف کا مطالعہ کر لیتے تو شاید پہلے ہی اس نتیجے پہ پہنچ جاتے. اس وقت یہ حقیقت تسلیم شدہ ہے کہ زمین پر زندگی محض سورج کے وجود اور اس کی آب و تاب کی وجہ سے، اور سورج کی تباہی نظام شمسی اور ممکن ہے تمام کائنات کی تباہی کا پیش خیمہ ہو. آئنسٹائن کے نظریہ اضافت کو جب کائنات میں لاگو کیا جاتا ہے تو یہ طے ہوتا ہے کہ کائنات لامحدود ہے، کھلی ہوئی ہے اور پھیلتی چلی جا رہی ہے. شاید یہ خیال اقبال کے ذہن میں تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کیا رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون.
آئنسٹائن کے اس نظریے کے مطابق یہ کائنات تب تک پھیلتی جائے گی جب تک اس کے تمام مادے کی ڈینسٹی یا کثافت صفر نہ ہو جائے، اور پھر یہ خود بخود تباہ ہو جائے گی۔ ایسی کائنات جو ایک وقت میں بالکل خالی ہوگی، یعنی لامحدود خلا میں مادے کی انتہائی محدود مقدار کے ساتھ۔ دوسرا نظریہ جو آئنسٹائن کے خیالات سے ہی پھوٹتا ہے وہ یہ کہ کائنات ایک محدود یا کلوز سسٹم ہے، یعنی غبارے کی طرح پھیل رہی ہے۔ جس طرح ایک غبارہ خاص حد تک پھیلنے کے بعد اچانک پھٹ جاتا ہے، ایک واحد اینٹی میں منہدم ہو جاتا ہے، اسی طرح کائنات کا بھی ایک واحد وجود یا ہستی میں انہدام ہو جائے گا۔ ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے اور آخر میں صرف ایک بلیک ہول رہ جائے گا جو کہ کائنات کی آخری حالت ہوگی۔ اس کائنات کے انجام کی اور بھی کئی وجہ ہو سکتی ہیں۔ ستاروں کے ارتقاء کے نظریے نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ ہمارا سورج بھی آہستہ آہستہ ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا ایک سرخ سخام یا ریڈ جائنٹ بننے کی طرف گامزن ہے۔ پھیلتا ہوا یہ سرخ سورج جو موجودہ حجم سے 256 گنا بڑا ہوگا اور پھر تیزی سے اپنی موت کی طرف بڑھے گا، اور اسی طرح ایک دھماکے سے تباہ ہو جائے گا جس طرح سپر نووا ستارے اپنی کہکشاؤں کے ساتھ بنا ہوئے تھے۔ پھٹنے کے بعد سورج کی گرم گیسوں اور شعاؤں سے دوسرے تمام سیارے بشمول زمین بخارات میں تبدیل ہو جائے گی یا پھر راکھ بن جائیں گے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 5 ارب سال پہلے سورج تقریباً 4% چھوٹا تھا اور اس کی درخشندگی 38% کم اور سطح 10% ٹھنڈی تھی، اور اس کا درجہ حرارت صرف 1 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ اب جبکہ اس نے ریڈ جائنٹ بننے کا سفر شروع کر دیا ہے تو نتیجتاً ایک مرحلے پر اس کی درخشندگی کئی ہزار گنا زیادہ ہو جائے گی، اور زمین کا تمام پانی پہلے نقطۂ کھلاؤ تک پہنچے گا، پھر گرم گیسیں زمین کے گرد ایک غلاف سا بنا کے یہاں زندگی نیست و نابود کر دیں گی، اور پھر کرۂ ارض گویا ایک آگ کا شعلہ سا بن کے بجھ جائے گا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ پر جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، پھر انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ تب آفتاب بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گریں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے۔ گویا زمین کی تباہی کے ساتھ سورج، چاند اور ستاروں کا گہرا تعلق موجود ہے۔ یاد رہے کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں، وہ سورج سے نور حاصل کرتا ہے، اس لیے چاند کے تاریک ہو جانے سے پہلے سورج کا بے نور ہونا لازم ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ سائنسداں بھی مستقبل میں سورج کے خاتمے سے پہلے اس کی شدت میں اس قدر شدید اضافہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے ریڈ جائنٹ کی شکل اختیار کرنے کے دوران ناقابل برداشت حرارت سے تمام سمندر ابل پڑیں گے اور بحری زندگی نیست و نابود ہو جائے گی، اور عین ممکن ہے کہ بے جان اشیاء یعنی پتھر، چٹانیں اور پہاڑ وغیرہ بھی یا تو پگھل جائیں یا بخارات بن کے تحلیل ہو جائیں اور روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں یا دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں، اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی مانند ہوں گے۔ تین عوامل کے علاوہ چند تباہ کن آفات بھی زمین کو ختم کر سکتی ہیں، مثلا کسی بھاری شہاب ثاقب کا زمین پہ گرنا یا کسی کومیٹ یا دمدار ستارے کا زمین سے ٹکرانا، ایک تباہ کن ایٹمی جنگ یا رفتہ رفتہ ختم ہوتی اوزون کی حفاظتی طے جس کے بعد سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعیں انسانی زندگی کے لیے قاتل ہوں گی، یا پھر برف کی وہ طے جس کی موٹائی تقریباً 1 میل ہے اور قطب جنوبی اور گرین لینڈ سمیت جو دنیا کے 10 ملین مربع میل پہ پھیلی ہوئی ہے اور جو ماضی میں عظیم سیلابوں کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ اگر یہ طے پگھل جائے تو دنیا کے تمام سمندروں کے پانی کی سطح 30 سے 40 فٹ بلند ہو جائے گی، اور وہ ممالک مثلا ہالینڈ وغیرہ جو نچلی سطح پہ ہیں سب کے سب ڈوب جائیں گے۔ کبرا یعنی وقت کے خاتمے سے پہلے کی چند آخری نشانیوں میں سے ایک کا تذکرہ گزری نشست میں کیا تھا کہ سورج اچانک ایک صبح مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس کی ایک جڑواں علامت بھی ہے
جو کہ یا طلوع آفتاب سے پہلے یا اس کے فوراً بعد ظاہر ہوگی۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب قیامت کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا تو ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک چوپایا زمین سے جو ان سے گفتگو کرے گا، کیونکہ لوگ ہماری باتوں پر ایمان نہ لاتے تھے۔ اس جانور کو دابت الارض کہا گیا، یعنی زمین کا چوپایا۔ یہ بھاری بھرکم جانور چند روایات کے مطابق مکہ میں صفا کے پہاڑ کے شگاف میں سے نکلے گا، اور جب لوگ کعبہ شریف میں ہوں گے تو وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان چیخ چیخ کر لوگوں کو خوف زدہ کرے گا۔ لوگ ڈر کے بھاگیں گے، لیکن مومنوں کی ایک جماعت اپنی جگہ کھڑی رہے گی، جسے علم ہوگا کہ یہ اللہ کا جانور ہے۔ پھر وہ جانور روئے زمین پہ بھاگے گا، آدمی اسے بھاگ کے نماز کی پناہ لے گا تو وہ پیچھے جا کے کہے گا کہ تو اب نماز پڑھ رہا ہے، اور پھر وہ سامنے سے آ کے اس کا چہرہ داغ کے چلا جائے گا، یعنی سورج مغرب سے طلوع ہو کر در توبہ بند کرے گا، اور پھر اسی روز دن چڑھے جانور ظاہر ہو کے در توبہ بند ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے مومنوں اور کافروں پہ نشان لگائے گا۔ اس جانور کا ذکر توریت اور انجیل میں بھی مارک آف دا بیسٹ کے عنوان سے موجود ہے، اور وہاں اس جانور یا بیسٹ کو شیطان کہہ کے اس کے نشان یا مارک سے محتاط رہنے کا حکم دیا گیا، اور بیان ہوا ہے کہ وہ شیطان جو اس جانور کی صورت ظاہر ہوگا، گمراہ لوگ اس کی عبادت کر کے اس کے نشان لگانے کو سعادت سمجھیں گے، جو کہ 666 طریقوں سے لگایا جا سکے گا، یعنی 666 کا ہنسا ان مذاہب میں جانور سے منسوب ہے۔ جو اس سے متاثر ہو کے اپنے پیشانی پہ یہ داغ لگوائے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ It's the answer spoken by young and old, rich and poor. سیدنا حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوپائے کو نکالا جائے گا جو لوگوں کی ناک پہ نشان لگائے گا، پھر وہ نشان زدہ افراد عام لوگوں میں مل جائیں گے، یہاں تک کہ ایک آدمی اونٹ خریدے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ تم نے اونٹ کس سے خریدا ہے، اور جواباً وہ کہے گا کہ میں نے ایک ایسے آدمی سے خریدا ہے جس کی ناک کا ایک طرف داغدار ہے۔ چند روایات کے مطابق اس جانور کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور جب یہ پیشانیوں پہ نشان لگائے گا تو مومن و کافر جدا جدا ہو جائیں گے اور ایک زمانے تک اسی حال پہ رہیں گے، اور پھر آخر الزمان کی آخری علامت، آخری نشانی مسلمانوں کو نظر آئے گی۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ خوش آمدید۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس انتظار کرو اس دن کا جب آسمان میں ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہو جو ان سب لوگوں پہ چھا جائے گا، یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ روایات ہیں کہ دھواں تمام زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، جس سے مسلمانوں کو صرف گھٹن، نزلہ اور زکام کی کیفیت ہوگی، جبکہ کفار کے لیے یہ انتہائی تکلیف دہ اور اذیت ناک ہوگا۔ علماء کے درمیان صدیوں سے یہ بحث جاری ہے کہ سورہ دخان میں جس دھوئیں کا ذکر ہوا وہ علامات قیامت سے متعلق ہے یا کسی اور واقعے کا تذکرہ ہے۔ ایک طبقہ وہ واقعہ یاد دلاتا ہے کہ جب قریش مکہ کا ظلم ایک حد سے بڑھ گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قحط جیسا ایک قحط بھیج کے میری مدد فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ شاید اس طرح کفار کو خدا یاد آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور مکہ میں اس شدت کا قحط پڑا کہ لوگ بلبلا اٹھے۔ چنانچہ قریش نے ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مصیبت سے نجات کی دعا کی درخواست کی۔ اس موقع پہ سورہ دخان نازل ہوئی جس میں کفار کو تنبیہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باور کرایا گیا تھا کہ یہ لوگ ان مصیبتوں سے عبرت حاصل کرنے والے نہیں، عذاب ٹلتے ہی ان کی گردنیں پہلے کی طرح تن جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا دعویٰ ہے کہ اس سورہ میں جس دھوئیں کا ذکر ہے وہ ان علامات قیامت سے نہیں بلکہ قریش پہ قحط کے دوران جب وہ بھوکوں مرنے لگے تھے تو انہیں آسمان اور زمین کے درمیان خلا میں دھواں نظر آتا تھا، جو کہ اکثر
خوش سالی کے دور میں بارش بند ہونے کے دوران گرد و غبار وغیرہ چڑھنے سے بھی فضا میں محسوس ہوتا ہے، جبکہ دیگر کئی صحابہ کرام اسے قیامت سے قبل رونما ہونے والی اہم علامت تصور کرتے تھے، اور ان کے دلوں میں اس کا خوف بھی موجود تھا، جیسے کہ ایک روایت کے مطابق آج رات ایک دمدار ستارہ طلوع ہوا، میں ڈر گیا کہ کہیں یہ دھواں نہ چھوڑ دیا گیا ہو، تو میں سو نہیں سکا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ قیامت سے قبل دھوئیں سے مراد شاید مختلف قسم کی گیسوں کا استعمال ہوگا جو کہ اس دور کے مختلف ہتھیاروں میں استعمال کی جا رہی ہوں گی۔ ایٹمی اسلحے کی بے پناہ دوڑ اور ماحولیاتی آلودگی نے جس طرح آج دنیا کے گرد اپنا گھیرا تنگ کرنا شروع کیا ہے، اس سے کوئی بھی ذی شعور شخص یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگائے گا کہ گل و گلزار اور پیکر رنگ و بو یعنی دنیا کی بقا خطرے میں ہے۔ گزری چند دہائیوں کے ہولناک حادثوں میں نظر ڈالیں تو ایک لرزش سی طاری ہو جاتی ہے۔ 1945 میں جاپانی شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر تب قیامت ٹوٹ پڑی جب ایٹم بموں کے دھماکوں سے عمارتیں روئی کے گالوں کی طرح اڑ گئیں اور ہزاروں لاکھوں انسانی زندگیاں پلک جھپکتے ختم ہو گئیں۔ وادیوں میں جانے سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ایک صبح بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے شہر بھوپال کے لوگوں کے لیے بھی موت کا پروانہ تھا۔ ایک کیمیا ساز فیکٹری کا نظام بریک ڈاؤن ہو گیا اور ذخیرہ شدہ زہریلی گیسیں فضا میں اس طرح پھیلی کہ شہر کا بڑا حصہ اس کی گرفت میں آ گیا۔ ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن گئے اور کئی کے اعضاء ہمیشہ کے لیے ناقص ہو گئے۔ کسی کے پھیپھڑے متاثر ہوئے تو کسی کا دل۔ 1988 میں چرنوبل کے ایٹمی ری ایکٹر سے زہریلی گیسوں کا اخراج ہوا اور آج تک اطراف کی تمام آبادیوں میں تابکار شعاعوں کی وجہ سے جان لیوا جلدی امراض کا خطرہ ہے۔ یہاں جدید سائنسی ٹیکنالوجی کا ذکر بھی کرتا چلوں جس کے تحت مصنوعی بادل یا دھواں پیدا ہو سکتا ہے۔ آرٹیفیشل کلاؤڈز پر کئی دہائیوں سے تحقیق ہو رہی ہے اور 1984 میں 3 ممالک نے مصنوعی بادل پیدا کرنے کے تجربے میں اپنے سیٹلائٹ سے حصہ لیا تھا اور نتیجتاً مختلف گیسوں کے مصنوعی بادل جو کہ 2000 میل تک طویل تھے 22 منٹ تک ہواؤں میں تیرتے رہے۔ اسی طرح کلاؤڈ سیڈنگ ایک اور جدید طریقہ ہے جہاں موسم کو تبدیل کرنے کے لیے بادلوں میں برف یا دیگر کیمیائی اجزاء چھوڑ کر ان کی حیت تبدیل کر دی جاتی ہے۔ 2022 میں قطر میں ہونے والے فیفا فٹ بال ورلڈ کپ میچوں کے دوران موسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بڑے پیمانے پر یہ مصنوعی بادل چھوڑنے کی تیاریاں جاری ہیں، لیکن علامات آخر الزماں میں بہرحال اصل متعین وہی دھواں ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے۔ 40 روز تک قائم رہنے والے اس دھوئیں کے بعد یمن کی طرف سے ایک گرم ہوا چلے گی جو سب مومنوں کی روح قبض کر لے گی اور صرف کافر اس کی گرفت سے بچیں گے جن پر عذاب نازل ہوگا۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قیامت سے پہلے یمن کی طرف سے ہوا چلے گی جس میں ہر مومن کی روح قبض ہو جائے گی اور وہ مر جائے گا۔ مومنوں کے ختم ہو جانے کے بعد آخر زمان کی آخری بڑی علامت ظاہر ہوگی جو کہ کائنات کے ہولناک حقیقی انقلاب کی پہلی بڑی نشانی ہوگی۔ یمن یادن کی گہرائی یا کہیں مشرق سے ایک آگ بھڑکے گی جو لوگوں کو ہانپتی ہوئی سرزمین شام کے میدان حشر تک لے جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جہاں تک قیامت کی پہلی نشانی کا تعلق ہے وہ آگ ہے جو مشرق سے ظاہر ہو کے لوگوں کو حشر کے لیے مغرب میں جمع کر دے گی، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آگ عدن کی گہرائی سے نکل کے لوگوں کو میدان حشر میں دھکیل دے گی جہاں وہ رات بسر کریں گے، جہاں وہ کیلولا کریں گے، آگ بھی وہی کیلولا کرے گی۔ یہ آگ چونکہ قیامت کی آخری نشانی ہے اس لیے وہ لوگوں کو میدان حشر کی طرف ہانکتی ہوئی لے جائے گی۔ اس آگ کا مقصد لوگوں کو جلانا نہیں ہوگا بلکہ مقصد صرف انہیں شام کی جانب یعنی ارض محشر کی طرف جمع کرنا ہوگا
اور پھر میدان حشر کا سما کیا ہوگا؟ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا. خوش آمدید. میدان حشر میں اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے. سور ایک بہت بڑا بگل ہے جسے حضرت اسرافیل علیہ السلام 3 مرتبہ پھونکیں گے. پہلی پھونک یا نفخہ گھبراہٹ کا نفخہ ہوگا. یہ خاصا طویل ہوگا جسے سن کر زمین و آسمان پہ رہنے والے سب ڈر جائیں گے سوائے انبیاء اور شہداء کے. اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور لرز جائیں گے وہ سب جو کہ آسمانوں اور زمین میں ہے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس لرزنے سے بچائے. اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے. یہ وہ نفخہ ہے جس سے پوری کائنات لرز جائے گی اور ہر چیز ایک زبردست زلزلے کی لپیٹ میں آ جائے گی. زمین لرزے گی اور ریزہ ریزہ ہو کے ذروں میں تبدیل ہو جائے گی. اور بھڑکتی آگ کے ساتھ کشش ثقل یعنی گریوٹی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور سورج چاند ستاروں سب کی روشنی مدھم ہو جائے گی. سب کچھ فنا ہو جائے گا اور کائنات اسی طرح کوہر اور بخارات میں تبدیل ہو جائے گی جیسے تخلیق سے پہلے تھی. یہ نفخہ جب آئے گا تو زمین پہ موجود انسان ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو. حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. جس روز تم اسے دیکھو گے تو حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تمہیں مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا. پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام یروشلم کی مقدس پہاڑی سے دوسری بار سور پھونکیں گے. انجیل اور توریت میں اسرافیل علیہ السلام کے لیے نام رافیل استعمال ہوا ہے جو کہ ایک عام نام بھی ہوتا ہے. جس طرح میخائیل کے لیے مائیکل اور جبرائیل علیہ السلام کو گیبریل کہا جاتا ہے. دوسری سور بے ہوشی کا نفخہ ہوگا. انبیاء اور شہداء سمیت دنیا کی تمام مخلوق بے ہوش ہو کے گر جائے گی سوائے ان کے جنہیں اللہ محفوظ رکھے گا. اور یہ 8 فرشتے ہوں گے: جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، موت کا فرشتہ اور عرش اٹھانے والے 4 فرشتے. سور میں جب پھونک ماری جائے گی تو تمام زمین و آسمان والوں کے ہوش اڑ جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بچانا ہے. پھر دوبارہ سور پھونکی جائے گی تو دفعتاً سب کھڑے ہو جائیں گے اور چاروں طرف دیکھنے لگیں گے. پھر اللہ کے حکم سے جبرائیل، اسرافیل، میکائیل اور عرش اٹھانے والے 4 فرشتوں کی روح قبض کر لی جائے گی. صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور موت کا فرشتہ باقی رہ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے کہے گا کہ تو میری مخلوق ہے. جب میں نے ارادہ کیا تو تجھے پیدا کیا. اب تو بھی مر جا. چنانچہ ملک الموت بھی مر جائے گا اور سوائے اللہ کی ذات کے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 2 نفخوں کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا. لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ کیا 40 روز؟ تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں. پھر پوچھا کیا 40 ماہ؟ تو آپ نے کہا میں نہیں جانتا. پوچھا گیا کہ کیا 40 برس؟ تو آپ نے کہا مجھے نہیں. پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کر کے تیسری بار سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا. یہ نفخہ مر کے دوبارہ زندہ ہونے کا نفخہ ہوگا. سور میں اتنے سوراخ ہوں گے جتنی کل مخلوقات کی روحیں ہیں. روحیں جسموں میں واپس سرایت کر جائیں گی. جسم قبروں سے اپنے سروں کی مٹی جھاڑتے کھڑے ہوں گے. کافر کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا سخت ہے اور مومن کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جو ہمارا پروردگار ہے. اور پھر اس دنیا، کائنات اور وقت کا خاتمہ ایک لمحہ یا پل کے کئی کروڑویں حصے میں.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا. آج کے حالات دنیا کے فتنوں میں انسان کو پھنسا کر ہلاکت کی جانب گامزن کرنے والے عناصر کی نشاندہی کرتے ہیں. تبھی اس حدیث سے رہنمائی کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک پردیسی یا مسافر کہیں ٹھہرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے اور آپ کے پاس آج کچھ وقت، کچھ مہلت ہے نیک عمل کرنے کی، اور خوش قسمت ہے ہم کہ ابھی ہم پہ در توبہ بند نہیں ہوا. معافی مانگنے کا کچھ وقت ہے، کتنا کوئی نہیں جانتا. بیشتر اس کے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے، یہ گھڑیاں گزر جائیں اور ہمارا وقت اختتام کو پہنچے، یعنی اینڈ آف ٹائم. آئندہ نشست میں آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوتے اور موصول ہوتے کئی سوالات میں سے چند عام کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جیسی پروموشن ملی بیگم بولی وہ حیران کن واقعہ کیا ہوگا جس کے بعد توبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں؟ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا. کہہ دیجئے تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. ایک صبح لوگ سورج کو مغرب سے طلوع ہوتے دیکھیں گے اور یہ آخر الزماں کی ایک بڑی علامت ہوگی جس کے ساتھ ہی توبہ کا دروازہ بند ہوگا. اس موقع پہ توبہ کا دروازہ بند کرنے میں حکمت کا پہلو یہ ہے کہ ایمان کے بہت سے حصے ایمان بالغیب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جب سورج مغرب سے طلوع ہو گیا تو وہ ایمان بالغیب نہیں رہے گا، بلکہ یہ فرعون کے اس ایمان کی طرح ہوگا کہ جب اسے غرق ہونے کا یقین ہو گیا تھا تو وہ ایمان لانے لگا تھا. وقتی ترتیب سے یاجوج و ماجوج کے اخراج کے بعد مغرب سے طلوع آفتاب چوتھی بڑی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پہ ایک رات ایسی آئے گی جو ان کی عام 3 راتوں کے برابر ہوگی. ان میں سے کوئی کھڑا ہو کے اپنے حصے کی نماز پڑھے گا اور سو جائے گا، پھر جاگ کر اپنے حصے کا قرآن پڑھے گا اور پھر سو جائے گا. اس دوران لوگ ایک دوسرے پر چیخیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا ہوا، اور گھبرا کے مسجد کی طرف بھاگیں گے اور اچانک دیکھیں گے کہ سورج مغرب سے نکلا ہے اور جب وہ آسمان کے درمیان پہنچے گا تو لوٹ جائے گا. جبکہ ایک اور حدیث میں اس وقت کو یوں بیان فرمایا گیا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات آدمی اپنے پڑوسی کو آواز دے گا کہ اے دوست، آج رات کیا بات ہے کہ میں جی بھر کے سویا اور اتنی نماز پڑھی کہ میں تھک گیا.
پھر سورج سے کہا جائے گا کہ وہاں سے نکلو جہاں تم غروب ہوئے تھے، اور اس دن ایسے کسی شخص کو کوئی فائدہ نہ ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو اور جس نے اپنے ایمان سے کوئی نیکی نہ کمائی ہو۔ سورج کا مغرب سے نکلنا صرف ایک دن کے لیے ہوگا، اور پھر سورج اپنے معمول کی طرف لوٹ جائے گا اور قیامت تک مشرق سے ہی نکلا کرے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج چلتے چلتے عرش کے درمیان پہنچ کے سجدے میں گر پڑتا ہے، حتیٰ کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ اٹھو اور جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ۔ وہ لوٹتا ہے اور پھر اپنے معمول کے مطابق دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے۔ ایک روز وہ چلے گا اور جب عرش کے نیچے اپنے ٹھہرنے کی جگہ پہنچے گا تو اسے کہا جائے گا کہ اٹھو اور آج جا کے مغرب سے طلوع ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ صبح کے وقت مغرب سے طلوع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو فائدہ نہ ہوگا جو ایمان نہ لایا ہو یا ایمان کی حالت میں اس نے نیک عمل نہ کیے ہوں۔ اور ایسا تب ہی ہونا تھا جب یاجوج و ماجوج آزاد ہو چکے ہوں۔ جب یاجوج و ماجوج اپنے شر سے تمام اہل زمین کو نقصان پہنچا لیں گے اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور پہ محصور ہو جائیں گے اور تمام سامان خورد و نوش ختم ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما کے نخفہ نام کا ایک کیڑا یاجوج و ماجوج کی طرف بھیجیں گے، جو کہ عموماً اونٹوں اور بکریوں کی گردن میں پیدا ہوتا ہے اور انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ یاجوج و ماجوج آنے واحد میں مر جائیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہاڑ سے نیچے تشریف لائیں گے تو زمین پر ایک بالشت برابر بھی جگہ ایسی نہ ہوگی جو یاجوج و ماجوج کی چربی اور بدبو سے متعفن نہ ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پھر اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جو 2 کوہانوں والے بڑے اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گے۔ وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کے جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے، اور پھر ایک تیز بارش ہوگی جس سے مٹی اور گارے کے بنے تمام کچے گھر تباہ ہو جائیں گے، اور پانی ساری زمین کو دھو کے چکنی اور سپاٹ بنا دے گا۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنا پھل اگاؤ اور برکت لوٹا دو۔ تب ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار کا پھل پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور دودھ میں اتنی برکت ڈال دی جائے گی کہ ایک گائے پورے قبیلے کے لیے بہت ہوگی۔ یاجوج و ماجوج کی ہلاکت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال فرما جائیں گے اور زمین پر مومنوں کے سوا کوئی نہ بچے گا۔ برکات و خیرات ہر طرف پھیل جائیں گی، اور ایک عرصے تک یاجوج و ماجوج کی نیام اور تلواریں لوگوں کے ایندھن کا کام دیتی رہیں گی۔ امن و سکون کا یہ عرصہ 7 سال جاری رہے گا، اور یاجوج و ماجوج کے خاتمے کے ساتھ ہی دنیا میں جنگ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد کوئی